نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو سلامت رکھے، خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ ماہ مبارک مکمل طور پہ نصیب فرمائے۔ آج بھی جو روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس روزے کو بھی اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور رب کریم ہمیں زندگی کے اندر بار بار رمضان المبارک کی یہ برکاتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ آپ کسی ایک ایسے علاقے کے اندر ہیں کہ جہاں پر شدید گرمی ہے، آپ پاکستان کے کسی صحرا کی طرف نکل جاتے ہیں، یا پھر جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ کسی صحرا کے اندر آپ موجود ہوں، اور آپ نے روزہ رکھا ہو، اور لمبا دن ہے، گرمیوں کے دن ہیں، طویل دن ہے، اور آپ کو اگرچہ گھر کے اندر رہنا ہے لیکن کچھ دیر کے لیے اگر باہر بھی نکلنا پڑے اور واپس آپ لوٹ کے آئیں تو روزے کی حالت کے اندر آپ پہ کیا گزرے گی، کس قدر پسینہ، کس قدر نقاہت، کس قدر کمزوری ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کو اگر انسان ذہن میں رکھے، اور یہ تو پھر بھی ایک دن کا روزہ ہوگا، وہ چاہے وہ 12 گھنٹے ہیں، 14 گھنٹے ہیں، 15 گھنٹے ہیں، کہیں 18 گھنٹے ہیں، وہ ایک دن کا وہ روزہ معلوم ہے کہ اس نے بالآخر مکمل ہونا ہے اور انسان کو پینے کے لیے پانی میسر آ جائے گا۔ لیکن سوچئے کہ اگر وہ دن طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے اور گرمی کی شدت بڑھتی چلی جائے، اور انسان کے پاس نہ سایہ ہو اور نہ پینے کے لیے پانی ہو، اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ جو روز حشر ہے، جو حشر کا دن ہے، اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کچھ اسی طرح سے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حشر کا وہ دن کہ جو ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن سورج بالکل انسان کے سر کے اوپر ہوگا، اور زمین آج جو اس گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یہ جذب نہیں کر پائے گی، بلکہ یہ تانبے کی طرح شدید گرم ہو جائے گی۔ تو نیچے سے زمین شدید گرم ہوگی، آگ کی طرح گرم ہوگی، اور اوپر سے سورج سر پہ ہوگا، اور وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس وقت کوئی رشتہ، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی مال، کوئی منصب، کسی قسم کی کوئی بھی دنیا کی یہ چیزیں اس وقت کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اس حالت کے اندر فرمایا کہ لوگ پسینوں کے اندر اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی مکمل اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس پسینے کا بھی عالم یہ ہوگا کہ وہ اس قدر گرم ہوگا کہ فرمایا کہ اگر اب اس وقت دنیا کے اندر اگر احد پہاڑ کے اوپر اس کا ایک قطرہ رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کی بدبو کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ وہ زمین کے اوپر ابھی اس وقت وہ پھینک دیا جائے تو انسان تو رہے انسان، جانوروں تک کے دماغ اس کی بو کی وجہ سے پھٹنے کو آ جائیں۔ اس حالت کے اندر، اس عالم کے اندر کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اور بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بڑی گہری دوستیاں، وہ دوستیاں کہ جو ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے ہوتے ہیں، جو ایک ساتھ ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ اس دن وہ عداوتوں کے اندر بدل چکی ہوں گی۔
انسان دوست کو دیکھ کر اس سے دور بھاگے گا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کوئی نیکی مانگ لے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر دور بھاگے گا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کسی نیکی کا مطالبہ کر لے۔ اس دن ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی ہر کوئی پکار رہا ہوگا، اور اس عالم کے اندر کہ جب لوگ پسینوں سے شرابور ہیں، پیاس سے ہلکان ہو رہے ہیں اور حالت خیر ہو رہی ہے، اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت اپنے کرم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جس کو وہ سایہ نصیب ہو گیا اسے پھر اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ پسینے سے بھی شرابور نہیں ہوگا، اسے دیگر پریشانی اور دیگر تکلیف بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ رب کی اس رحمت کے سائے کے نیچے بڑے اطمینان کے ساتھ اس روز حشر کو گزار رہا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اسے بیان کیا، اور امام بخاری و مسلم سمیت دیگر کئی مفسرین اور محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا۔ اس میں سے جو پہلا شخص ہے، فرمایا امام عادل، عادل حکمران، اللہ رب العزت اسے اس روز اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ انسان کو جب حکومت ملتی ہے، منصب ملتا ہے، جاہ و جلال ملتا ہے، تو اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، اس کے طور طریقے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ بسا اوقات خود کو انسانوں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر زیادہ ہی اس کی انا میں اضافہ ہو تو وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اور خود کو وہ سب سے بڑا رب قرار دیتا ہے، اور باقی مخلوق کو انتہائی کمتر گردانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مال و دولت بھی ہو، جاہ و جلال بھی ہو، منصب بھی ہو، حکومت بھی پاس ہو، اور پھر بھی وہ انصاف کرنے والا ہو، تو انصاف کرنے والے حکمرانوں کی اس دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبریں بھی سلامت رہتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے ان کی نیکی کیا تھی کہ وہ اپنی اس دور حکومت کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیے ہوئے تھے۔ وہ کوئی فقیر نہیں تھے، کسی مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے نہیں تھے، کوئی محدث نہیں تھے، کوئی فقیہ نہیں تھے، کوئی خطیب نہیں تھے، کوئی واعظ نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، کوئی کتابیں لکھنے والے نہیں تھے، کوئی درس و تدریس کرنے والے نہیں تھے۔ وہ ایک وقت کے حکمران تھے، مگر ان کی خاصیت کیا تھی کہ وہ عادل حکمران تھے۔ 1000 سال کے بعد سلطان محمود غزنوی کی 1000 سال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، غزنی کے اندر جب زلزلہ آیا تو ان کی قبر بھی بیٹھ گئی۔ اس وقت ظاہر شاہ حکمران تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے عادل، اتنے بہترین حکمران گزرے ہیں، حاکم گزرے ہیں، تو ان کی قبر بھی بیٹھ گئی ہے، تو اس کو دوبارہ پھر سے ہمیں تعمیر کرنا ہے۔ تو جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ان کا کفن بھی سلامت ہے اور جسم بھی سلامت ہے۔ یہ مقام کس طرح سے مل رہا ہے؟ عدالت کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، کہ 1000 سال کے بعد بھی قبر سلامت ہے۔ ان کے مختلف انصاف کے واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ خاتون تھیں، وہ ایک مرتبہ ان کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے سلطان وقت، آپ کا بھتیجا میرے گھر میں آ جاتا ہے، میں بیوہ خاتون ہوں، خاوند میرے کا انتقال ہو چکا ہے، اور میری ایک جوان بیٹی ہے، اور آپ کا بھتیجا گھر میں آ جاتا ہے اور بڑی پریشانی بنتی ہے۔ تو سلطان بڑے غضبناک ہوئے اور کہا کہ اگر دوبارہ پھر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ فوراً اس وقت میرے پاس آ جانا اور مجھے بتا دینا۔ تو 1-2 دن گزرے، اور پھر رات کے وقت وہی شخص دوبارہ جب گھر میں آیا تو وہ خاتون چپکے سے گھر سے نکلیں، اور جس طرح سے بادشاہ نے بتایا تھا اس کے پاس جا پہنچی، جا کے بتایا کہ جی آپ کا بھتیجا پھر گھر کے اندر موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ چلیں، میں ساتھ ساتھ آ رہا ہوں، اور آپ فوراً جا کے گھر کے اندر جو دیا ہے اسے بجھا دیں اور میں پہنچتا ہوں۔ تو سلطان فوراً خاتون کے پیچھے چل پڑے، اور فوراً اس کے گھر جب پہنچے تو جو دیا تھا اس دیے کو وہ خاتون بجھا چکی تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا اس نوجوان کو وہاں پہ پایا تو اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر فوراً وہیں پہ قلم کر دیا، اور اس کے بعد خاتون سے کہا کہ آپ دیا جلا دیجئے۔ انہوں نے دیا جلایا، انہوں نے نوجوان کو دیکھا تو الحمدللہ کہا، اور پھر خاتون سے کہا کہ مجھے پینے کے لیے ایک پیالہ پانی کا دے دیجئے۔
پانی کا پیالہ پیا، 2 گھونٹ اس سے لیے اور اجازت لے کر گھر سے روانہ ہونے لگے تو خاتون نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، اللہ کریم آپ کا اقبال بلند کرے، آپ نے فوراً میری اس آواز کو سنا اور انصاف فرمایا، مگر مجھے یہ تھوڑا سا ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے یہ پہلے مجھے دیا بجھانے کا حکم دیا، پھر دیا جلانے کا کہا، پھر الحمدللہ کہا اور پھر پانی مانگا اور پھر آپ چل رہے ہیں، تو یہ سارا ماجرا یہ تھا کیا؟ کہا راز کی بات ہے، اسے راز رہنے دیجئے۔ لیکن وہ بزرگ خاتون جب اصرار کرنے لگی تو آپ نے بتایا کہ میں نے دیا بجھانے کا اس لیے کہا تھا کہ ظاہر ہے آپ نے یہ بتایا کہ میرا وہ بھتیجا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو میرے سامنے میرے بھائی کی تصویر آ جائے اور میرے ہاتھ لرز جائیں اور میں اس کو سزا نہ دے پاؤں، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے دیا بجھا دینا ہے تاکہ میں اسی حالت کے اندر اس کو سزا دے دوں۔ اور پھر جب دیا جلانے کا کہا اور میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے الحمدللہ کہا، کیونکہ آپ کو غلطی لگی تھی، میں یہ پریشان تھا کہ ہمارا خون اس قدر خراب کیسے ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ تو جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں مطمئن ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ ہمارا نام استعمال کر رہا تھا جبکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اب جو تیسری بات ہے، خاتون نے کہا کہ وہ بھی بتا دیجئے۔ کہا جب سے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں نے تب سے کھانا پینا ترک کر دیا تھا کہ جب تک میں اس خاتون کو انصاف نہ دلا دوں میں نے اپنے حلق سے نیچے کوئی نوالا نہیں اتارنا، کوئی پانی کا گھونٹ نہیں اتارنا۔ تو ابھی جب یہ انصاف ہو گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں پانی کے 2 قطرے اپنے حلق سے نیچے اتار لوں اور اس کے ساتھ اپنے دل کو اور اپنے حلق کو سیراب کر لوں۔ تو اس طرح سے آپ نے جب عدل کے ساتھ بادشاہت کی تو اللہ رب العزت نے اس کی برکتیں اس دنیا کے اندر تو عزتیں عطا کی ہی، قبر کو بھی سلامت رکھا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ قوائم الدنیا اربع، دنیا کے ستون 4 ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ بعدل الامراء، امراء کے عدل و انصاف کی وجہ سے، حاکمین کے انصاف کی وجہ سے۔ اور یہ جب ہم امراء کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف کوئی بادشاہ وقت ہی نہیں، اس کے اندر گھر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ سے اس کے امور کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن خاوند سے اس کے گھر کے حوالے سے پوچھا جائے گا، بیوی سے اس کے اولاد کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ گھر کے معاملات کے اندر بھی انصاف ہونا ضروری ہے، وہاں پر بھی ایسا نہ ہو کہ انسان نا انصافی کر رہا ہو، خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، بچوں کے حقوق کے اندر پامالی ہو رہی ہو، یا بچے اپنے والدین کے ساتھ ناراضی اور ناچاکی اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں اور ان کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہو۔ نہیں، گھر کے اندر بھی عدل و انصاف، یہ بھی انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کا نظام جن چیزوں سے قائم رہتا ہے، یہ ایک تو بعدل الامراء، دوسرا وہ بھی سخاوت الاغنیاء، اغنیاء کی سخاوت کی وجہ سے، جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرما رکھا ہے، وہ اس مال کو غرباء و مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نظام مملکت چلانے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اگلی چیز وہ بعلم العلماء، علماء کے علم کی وجہ سے، وہ علماء جو اپنے علم کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ بھی نظام مملکت چلانے کے اندر اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی چیز وہ بدعاء الفقراء، اور فقیروں کی دعاؤں کی وجہ سے، فقراء و مساکین کی دعاؤں کی وجہ سے کتنی بلائیں ہیں جو ٹلتی رہتی ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقراء اور ضعفاء ہیں انہی کے سبب تمہیں رزق بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک نظام مملکت اور اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے اور چلانے کے لیے اہم ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ مملکتیں کہ جن کے اندر انصاف نہ رہے، چاہے وہ کوئی سلطنت ہو، چاہے وہ ایک گھر کا ماحول ہو، جہاں پہ انصاف قائم نہ رہے، وہ مملکتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور وہ گھر بھی اجڑ جایا کرتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر انصاف نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ کہیں بہو کے ساتھ انصاف نہ رہا ہو، جہاں پہ ساس کے ساتھ انصاف نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ خامد کے ساتھ انصاف نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ بیوی کے ساتھ انصاف نہ ہو رہا ہو، جہاں پر بھی بے انصافی ہوتی ہے وہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ اور جن مملکتوں کے اندر جن حکمرانوں کا طرز عمل وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا،
وہ مملکتیں بھی، وہ ملک بھی اجڑ جایا کرتے ہیں۔ تو پہلی وہ کیٹیگری کہ جن کو اللہ رب العزت روز حشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ عادل حکمران ہوں گے۔ دوسری چیز فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، جو اپنی جوانی کو رب کی عبادت کے اندر گزارتا ہے، جو اپنی جوانی کو اپنے رب کی یاد میں گزارتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والشاب التائب کہاتین فی الجنہ۔ ایک طرف تو ہمیں اس شخص کی حوالے سے یہ فضیلت ملتی ہے نا کہ جو یتیمہ و مساکین کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، وہیں پر اس نوجوان کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر توبہ کر لے، جو جوانی کے اندر جب اس کے دل کے اندر بڑے ارمان ہیں، اس کے اعضاء کے اندر بڑی قوت ہے، وہ گناہ پہ قادر بھی ہے، وہ خدا کی نافرمانی پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ہر طرح کے ارمان، جذبات، احساسات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی جوانی کو بے لگام نہیں ہونے دیتا بلکہ اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نوجوان جنت کے اندر میرے ایسے ہی ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اور پھر حضور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ الشاب التائب، وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کے اندر توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ تو جوانی کے اندر توبہ کر لینا، جوانی کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس جوانی کے اندر بھی روزوں کا اہتمام کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، کسی مجبور کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھی کے دکھوں کا مداوع کر دینا، کسی کے آنسو پونچھ دینا، کسی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے نیکی کر دینا، اور گناہوں سے حتی الامکان بچتے رہنا، یہ وہ عمل ہے کہ جب انسان جوانی کے اندر اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور ان نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو رب تعالیٰ اس نوجوان کو بھی روز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کے دل مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز کا ابھی وقت ہوتا نہیں، وہ پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے خوش نصیب کہ جو مسجد میں ہوتے ہیں تو پھر اذان کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ادا کر کے مکمل طریقے سے وہ گھروں کو لوٹتے ہیں، اور پھر کچھ وہ کہ جو پھر اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا لگاؤ، ان کی مسجد کے ساتھ محبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انہیں مسجد کے بغیر چین نہیں آتا، وہ یوں ہی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کی رحمت میں آ گئے۔ مسجد کی نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ انسان ہو نا، وہ کام کاج سے واپس لوٹ کے، جوان ہے، کام کاج سے واپس لوٹ کے، اپنی تعلیم اور امتحانات سے واپس لوٹ کے جب وہ اپنی والدہ کے گھر پہ پہنچتا ہے، والد کے گھر پہنچتا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے، تو اسے بڑا سکون ملتا ہے کہ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے، وہ باپ کے پاس بیٹھا ہے، ان کی دعائیں حاصل کر رہا ہے، اور وہ کچھ نہ بھی کہہ رہے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر اسے سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص یوں محسوس کرے کہ میں اب اللہ کے گھر میں ہوں اور اس کی رحمت کے سائے میں بیٹھا ہوں، اس کی رحمت مجھے گھیرے ہوئے ہے، تو اسے کتنا سکون حاصل ہوگا۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنے دلوں کو مساجد کی محبت سے آباد رکھتے ہیں، مساجد کے ساتھ ان کے دل جڑے رہتے ہیں، فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت روز حشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ لوگ خود بھی اہتمام کرتے تھے، بلکہ اگر کچھ اور قبل چلے جائیں تو وہ بزرگ خواتین جو دور دراز دیہاتوں کے اندر ان کا یہ معمول ہوتا کہ وہ اپنی عمر کے اس حصے کے اندر وہ مسجد کی صفائی، مسجد کی خدمت، جب نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے تو وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کر دیا کرتی تھیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر، ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک خاتون تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو رات کا وقت تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی تدفین کر دی۔ کچھ دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہ آئیں، تو پوچھا کہ وہ خاتون کدھر گئیں جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھیں، محبت اللہ کے گھر سے کیا کرتی تھیں، وہ کہاں گئیں؟
تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بطور خاص ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر ان کے لیے دعا کا اہتمام فرمایا۔ تو مساجد سے محبت یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، کیونکہ یہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے نا، تو جن لوگوں کے دل کے اندر اللہ کی اور اللہ کے گھر کی محبت ہے، وہ اس کی آبادی کا وہاں پہ ذکر فکر کا اہتمام کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں بھی روز حشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھی قسم کے لوگ فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ، کہ وہ دو لوگ کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی آپسی محبت کے اندر اور کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے، کوئی اور رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی اور منصب، کوئی سرکاری روابط، کوئی سرکاری تعلقات ہوتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیز ہیں، اپنا ایک قوم قبیلہ ہے، اپنے رشتے ناتے ہیں، نہیں، ان تمام سے ماورا ہو کر ان کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اس کی محبت کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں، اسی کی محبت پہ وہ الگ ہوتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، ان کے دلوں کے اندر جو محبت ہے، بغض ہے، وہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، روز حشر اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا کہ جس سے اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھا، تو اللہ والا تھا، وہ اس کے پاس اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے وہ جا رہے ہیں، تو راستے کے اندر اللہ کا ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے بندہ خدا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا اس سے کوئی لین دین؟ کہا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی غرض و غایت، کوئی دنیاوی کوئی مفاد؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور تمہارے لیے بھی یہ بشارت ہے اور اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اس محبت الہی سے قائم ہونے والے رشتے کے سبب اللہ نے تمہیں بھی معاف فرما دیا ہے اور اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ان کو بھی لوگ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پانچواں ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ، کہ وہ شخص کہ جسے کوئی حسن و جمال والی، منصب والی، مال و دولت والی کوئی خاتون، یا کوئی خاتون جسے کوئی حسن و جمال والا مرد وہ برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ یہ کہیں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور وہ اس برے کام سے، برے عمل سے خود کو بچا لے، اللہ رب العزت انہیں بھی روز حشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگلی جو کیٹیگری ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ، کہ وہ بندہ خدا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر جب صدقہ کرے، دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا دیا ہے۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ہمارے یہاں خاص طور پہ جب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے تو پھر ان کو بہت کچھ سنایا بھی جاتا ہے، بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، بڑے احسان جتلائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، بلکہ وہ شخص کے جو اتنی خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اسے بھی روز حشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ساتواں فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا ایک بندہ، اللہ کی ایک بندی تنہائی کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں روز حشر اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا کہ جب اس کے عرش کے سوا، عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور یہ رب کے عرش کے نیچے اطمینان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں روز حشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے اور اس روز اللہ رب العزت ہم نے اپنی رحمت، اپنے لطف و کرم کا حصہ بھی عطا فرمائے اور ان عظیم لوگوں میں ہمیں بھی شمار فرما دے کہ جن کو وہ روز حشر اپنے عرش کا سایہ اس وقت عطا فرمائے گا کہ جب اس کے عرش کے سوا یوم لا ظل الا ظلہ، جب اس کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
وہ اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے سبب یہ عظیم عمل اور یہ عظیم سعادت حاصل ہوتی ہے. آمین بجاہ النبی الامین. مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر خاص طور پہ آج ایک تو ہم نے ان خوش نصیبوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ روز حشر اللہ رب العزت انہیں اپنے اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے پاس ابھی یہ چند دن باقی ہیں ناظرین کرام رمضان المبارک کے، اس کے اندر بھی ہم بہت سارے ایسے اعمال کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے ابھی یہ آج یہ 27ویں کا روزہ یہ مکمل ہونے والا ہے، اور کچھ کے لیے آگے ابھی 27ویں شب ہوگی. بہت سارے لوگوں کے لیے آج کی رات جو آنے والی ہے وہ 27ویں شب ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام راتوں کی قدر و منزلت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمارے ہاں ویسے جو اگر آپ دیکھیں ایک اہتمام کیا جاتا ہے خصوصی طور کے اوپر 27ویں شب کے حوالے سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر بھی اور دیگر عرب ممالک کے اندر بھی. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. یوں تو فرمایا نا کہ دونوں طرح کی روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ کہ اس لیلۃ القدر کو آخر کی 10 راتوں کے اندر تلاش کرو. پھر اس میں سے بھی خاص طور پہ اسپیسیفک اگر مزید اس کو دیکھا جائے تو طاق راتوں کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو 27ویں کی شب کا خصوصی جو اہتمام ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہوتی ہے، اور وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر خاص طور پہ 27ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جب بھی انشاءاللہ موقع ملے ایک انسان کو، ایک مومن کو بہرحال یہی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھائے اور اپنے توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی کثرت کی جائے اور رب تعالیٰ کے ذکر و فکر کے اندر ان لمحات کو گزارا جائے. انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، کچھ کالرز ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کا کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے رب کی ذات کا. جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جی پوری امت مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. آمین آمین. تو بات یوں ہے امام صاحب کہ میں ایک مسلمان فیملی کے گھر پیدا ہوا جی. میرے کانوں میں اذان دی گئی جی. میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پاک پڑھایا، نماز سکھائی، سب کچھ کیا. جی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے، نماز دی، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہان کے والی دیے، قرآن پاک 2 جہان کے والی دیے، اس کے بعد عیدین دی، اور سب سے بڑھ کر جو جنت ہمیں مسلمانوں کو جنت میں جگہ دی ہے، جنت ہمارے لیے بنائی ہے. تو کیا میں خوش نصیب انسان نہیں ہوں جس کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں؟ بے شک. اس کی تھوڑی سی رہنمائی کر دینا. خدا حافظ. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کیا. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ہاں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے، آسانی ہو جائے گی. وعلیکم السلام امام صاحب. میں جی فرمائیے. ہاں جی اب پوچھنی ہے بھائی، جڑا بندہ کوئی گناہ قصور دنیا تو ہویا ہوا ہے تو مکہ شریف حج کر رہا ہے تو آدھے اس طرح ہوں جس طرح ماں نے پیٹ نواں نکلیا بھائی، اگلے گناہ بخشے جاندے نے بھائی. اگر انسان کو گناہ آیا ہوا ہے تو حج و عمرہ دے بعد میں انشاءاللہ عرض کردا جی. تسی دیکھو انشاءاللہ میں عرض کردا رمضان شریف کیسا گزر رہا تہاڈا؟ اللہ تعالیٰ کیڑی لیسا پڑھیے جڑا قبر دے ذات تے اللہ معافی دے سی بھائی. اللہ اپنا کرم اور فضل فرما. تہاڈا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟
آواز آ رہی ہے تھانوں؟ اچھا چلیں، آپ اصل میں ساتھ ٹی وی سے سن رہی ہیں تو اس میں مسئلہ بن جاتا ہے. میں انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. اچھا یہی جو چیز ہے نا جو آپ نے ذکر کیا ہے جی، پہلی بات تو وہ ہے کہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ بلکہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم جس چیز کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں، بسا اوقات وہ فقط یہی ہوتا ہے کہ جی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اور اتنا وہ بزنس ہے، اتنا کاروبار ہے. ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے جو ایک دوسرا پہلو ہے خوش نصیبی کا اور سعادت کا، وہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لہا ما تقدمت وما تأخرت، اے الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما، پہلے بعد کے ہر طرح کی خطاؤں کی معافی فرما، اور جو ظاہری باطنی اور ہر طرح کے جملہ خطاؤں کو الہ العالمین تو معاف فرما. تو بڑی جب وہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو بڑی خوش ہوئیں، خوشی کا اظہار کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ اس قدر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ آپ اس قدر کیوں کیسے خوشی کا اظہار کر رہی ہیں؟ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ میرے لیے دعا فرمائی ہے، میری بخشش کے لیے، میری مغفرت کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، تو میں اس پر کیوں نہ خوشی کا اظہار کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر روز اپنے رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اور اے الہ العالمین ان کے ساتھ اپنے بخش و مغفرت کا معاملہ فرما. وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان. دیکھیں ہم دو مہربانوں کے درمیان ہیں. رب تعالیٰ وہ بھی رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ بھی رؤوف الرحیم ہیں. اور آپ اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں اس حیات مبارکہ کے اندر بھی مانگتے رہے، اور روز حشر بھی فرمایا کہ جب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے میں ان کو دلاسا دوں گا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے میں ان کی آس بنوں گا، جب ان کے بات کو رب کے سامنے رکھنے والا اور کوئی نہ ہوگا میں ان کی درخواست، ان کی شفاعت اپنے رب کے حضور پیش کروں گا. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اللہ کے عرش کے سامنے رکھ دیں گے، آپ سجدے کے اندر جائیں گے، اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے اور مانگیے کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے یقیناً کہ انسان کو رب تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا، اور ساتھ پھر یہ ببرکت مواقع ہمیں عطا کیے. فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ موقع بھی دے دیے. بھئی ایک رات ایسی دے رہا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو ان آخر کے نشرے کے اندر تلاش کر لو، راتوں کے اندر تلاش کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً ایک تو وہ تعلیمات ہیں کہ آخر کی 10 راتوں کے اندر اسے تلاش کیا جائے، مگر خاص طور پہ اگر زیادہ دیکھا جائے تو کون سی رات ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کو تمام اعداد میں سے جو عدد پسند ہیں وہ الوتر، وہ طاق اعداد پسند ہیں، اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ 7 کا عدد پسند ہے. 7 زمینیں، 7 آسمان، اور جو ہفتے کے 7 دن، اور اسی طرح سے جو طواف ہے اس کے بھی 7 چکر.
تو یہ جو 7 کا عدد ہے اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، تو مجھے یہ امید اور یقین ہے کہ وہ 27ویں شب ہی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اس قدر برکتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس حوالے سے اسی وجہ سے ہمارے ہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب کا کرم ہے اور انسان اس کو یہ اس طرح سے دیکھے کہ یہ میری کتنی بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ گناہ کے بعد حج و عمرہ کے حوالے سے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، کالرز کو ساتھ شامل کرتے ہیں پھر مزید بات کریں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کریں ہم لوگ کہ ہمارا ہر دن جو ہے وہ رمضان بن جائے اور ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر بن جائے اور آخرت جو ہے وہ ہماری عید بن جائے۔ تو صرف اتنا گزارش ہے کہ آج کل یہ جو آپ نے کہا کہ ایک ستون جو ہے ایک معاشرے کا وہ علماء کرام بھی ہیں، تو خاص کر کے پاکستان کا میڈیا ایسے علماء کرام کو چن کے لاتا ہے جو ان کے مطابق بات کریں، تو اس طرح اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کرنا، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ علماء کرام ایسی کوئی کورٹ تو اسلامی بنی نہیں ہے جو یہ ایسے علماء کرام کو کورٹ میں لے کے آئے کہ آپ اس طرح کی کوئی غیر اسلامی انٹرپریٹیشن نہ کریں۔ تو صرف اتنا ہے کہ ممبر اور محراب سے جو ہے یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہم بنا لیتے ہیں نا اسلام کی بھی، تو یہ ہمارے رویوں میں اور ہمارے گردنوں میں جو سریے ہیں انہیں نکالنا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ کر رہی ہیں جی، بالکل انسان کو جو انکساری کے ساتھ پہ رہنا چاہیے اور خاص طور پہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے خان صاحب، کیا حال ہے؟ بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ عرصے بعد جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان شریف اچھا گزر رہا ہے؟ اصلی بات ہے میں جڑا سوال کرنا مینوں جواب پتہ ہونا، میں صرف سننا چاہنا انگریزی تو میں وہ جواب پتہ ہونا، مگر صرف میں اپنے فیملی کی اردو انگریزی کو نہیں ایڈے پڑھے لکھے ہوئے تو میں وہاں چاہنا بھائی وہ بھی سنی کریں تو ناظرین بھی سنی کریں، تو میں صرف دعا گاؤں گا تساں جی اسلام چینل تے اقرا ٹی وی نے جڑا مسجد واسطے اپیل کرنا رہا، امام عمران انہوں نے چاچا جڑا میں چاہنا بھائی سارے انہوں واسطے دعا کریے، تساں بھی بہت مہربانی ہے جی، تساں بھی پورا مہینہ میں تکنا رہا چیریٹی واسطے بھی بہت جڑا نا الحمدللہ۔ اے دسو ٹکا خان صاحب تساں اپنا رمضان شریف کیسا گزرے ہے؟ تقریباً جی گزری گیا، 27 روزے ہوئی گئے ٹھیک ٹھاک ہی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول و منظور بھی فرمائے اور زندگی اللہ رب العزت بار بار رمضان المبارک نی بہارا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال کوئی کرنا چاہیں گے آپ یا؟ کوئی خاص سوال کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے قاری صاحب آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے جی۔ آج ہی 28 نمبر پارہ میں آج ہی میں نے شروع سے ہی پڑھا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اپنی ماں مت کہو، مائیں آپ کی وہی ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اب دنیا میں نہیں ہے، وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ بیوی جو ہے وہ گجی ماں ہوتی ہے، اور وہ اکثر لوگوں سے جب کہتے تھے میری بیوی اتنی اچھی ہے تو میں مطلب اتنا وہ میرے لیے کرتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہوتے تھے، ساتھ یہ لفظ وہ کہتے ہوتے تھے کہ بعض دفعہ بیوی ماں کی طرح اس لیے ہو جاتی ہے بلکہ اس سے اوپر ہو جاتی ہے کہ جسم میں کسی حصے کو کوئی تکلیف یا ایسا کچھ ہو کہ ہم ماں کو نہیں دکھا سکتے، بیوی میاں بیوی آپس میں لباس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ یا کوئی سی بد آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا کیا کریں؟ مجھے یہ آج ہی میں نے پڑھا ہے تو مجھے نا تھوڑا سا یہ دل کو ہو رہا تھا، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی ضرورت کس طرح سے ہے، یہ جو حکم زہار ہے میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ ساتھ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ؟ ہاں جزاک اللہ. السلام علیکم. ابھی آپ نے جو روز محشر والے دن کے بارے میں, افسوسوں کے بارے میں فرمایا جی کہ آپ شفاعت کریں گے الحمدللہ دل خوش ہو گیا. جی دل خوش ہو گیا. میرا نام محمد ثقیل ہے. میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا, چھوڑ رہا تھا. آج کل ایک نعت سننے میں آ رہی ہے جی کہ جب وقت نزا آئے یا رسول اللہ آپ آگے میری مدد کیجئے. اس کے آگے کچھ حسرت ہے کہ وہ جب قبر کے اندھیروں سے میں ڈر جاؤں تو آپ وہاں قبر میں آ کے میری مدد کیجئے. اس نعت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے سفیر صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے نعمت کرم الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے کا مجھے سوال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہتا ہے, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مرد کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے ہم؟ اچھا وہ تو اس سے پاک ہے نا, لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک جو قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی انداز کے ساتھ اپنا جو جہاں پہ تذکرہ کیا ہے, قال ربکم, تمہارا رب یہ فرماتا ہے, تمہارا رب یہ کہتا ہے, تو وہ اس تفریق سے پاک ہے. اور اس حوالے سے انسان کو اس نے جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں تم ذکر کرو, بات کرو, لیکن اس کی حیت کے بارے میں بات اور اس حوالے سے غور و فکر نہ کرو, کیونکہ تمہاری عقل و شعور سے وہ ماورا ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. تو جب انسان اس حیت میں آتا ہے نا, تو فرمایا کہ پھر انسان کو شیطان آگے اس طرف بھی لے جاتا ہے کہ وہ انسان سوچتے سوچتے یہ کہتا ہے کہ جی اللہ نے یہ پیدا کیا, یہ تخلیق فرمایا, وہ تخلیق فرمایا, تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اس طرف انسان, اسی وجہ سے ہمیں جو اس کی حیت ہے اس کی طرف تفکر و تدبر کے بجائے بس اتنا حکم ہے کہ اس کی صفات, اور جس طرح سے اس نے قرآن کے اندر ذکر کیا, قرآن کے اندر اس نے اپنا ذکر اسی طرح سے کیا ہے, اسی صیغہ کے ساتھ مذکر کے اس صیغہ کے ساتھ اس نے اس کو تذکرہ فرمایا ہے, تو ہم اسی طرح سے اس کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی شکریہ, بہت 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 شکریہ جی, جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. اچھا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی گناہ کرنے کے بعد کوئی انسان حج و عمرہ کے لیے چلا جاتا ہے, تو کیا اس سے اس کے جو گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں یا کس طرح سے کیا حکم ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, بالکل جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے اور دیگر بھی بہت سارے ایسے اعمال کے حوالے سے ہے کہ انسان الحج المبرور, جو انسان حج مبرور کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. اس کی جو تفصیل ہے وہ مختلف بیان کی جاتی ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اس کے حقوق اللہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے. کچھ وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنی بہن کی جائیداد پہ ڈاکہ مار کے وہ حج کے لیے نکل گیا, کروڑ روپے کی جائیداد پہ قبضہ کر کے 5 لاکھ سے حج کر کے آ گیا, تو یہ تو نہیں کہ اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. کوئی اگر کاروبار کے اندر ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اور اب وہ اسی دھوکہ دہی کی کمائی سے اس نے جو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں اس میں سے 4-5 لاکھ لگا کے وہ جا کے حج کر کے آ جائے, عمرہ کر کے آ جائے, اور وہ کہے کہ اب میں وہ تو پاک ہو کے آ گیا ہوں, اگلے سال کے لیے میرے پاس پھر اپرچونٹی ہے, تو میں دبا کے لوگوں کے حق ماروں, ان کے ساتھ زیادتی کروں, حرام حلال کو ایک کرتا چلا جاؤں, اور پھر جا کے حج کر کے آ جاؤں گا تو پھر پچھلا معاف ہو جائے گا. تو اس طرح کا تصور وہ نہیں ہے. اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا حق مار کے, کسی کے ساتھ زیادتی کر کے, اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے, یعنی حقوق العباد کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو وہ شخص کے جو جہاد کرتا ہے نا, فرمایا کہ جیسے ہی وہ جہاد کرتے ہوئے کوئی شخص شہید ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہوتا ہے, اور اس کی یہ آرزو ہوتی ہے, وہ ایسی لذت اسے ملتی ہے کہ اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ بار بار رب تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہو, بار بار اسے رب تعالیٰ اسی طرح سے یہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اور وہ لیکن فرمایا کہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے وہ قرض اس سے معاف نہیں ہوتا,
کسی حقوق العباد کا کوئی معاملہ اس کے ذمہ ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بڑا خاص ہے، اور اسی حوالے سے انسان کو یہ توجہ رکھنی چاہیے۔ یقیناً حج کے ثواب ہے، عمرہ کی برکات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 4 قسم کے جو ستون ہیں، بعدل الامراء وبسخاوت الاغنیاء وبعلم العلماء وبدعاء الفقراء، کہ یہ 4 مختلف چیزیں ان کے ساتھ یہ نظام مملکت یہ چلا کرتے ہیں، اس میں حکمرانوں کا عدل ہو، سخیوں کی اغنیاء کی سخاوت ہو، فقراء کی دعائیں ہیں، اور علماء کا علم ہے۔ اور اس کے اندر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اصل میں یہ بھی ایک ظلم کیا ہے کہ ہم نے علم کی بھی تقسیم کر دی ہے۔ اسلام کے اندر علم کی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، جس کو ہم نے جس حوالوں سے بنایا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سائنس کا علم حاصل کرتا ہے، اس طرف توجہ کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دنیاوی علم کو حاصل کر رہا ہے۔ کوئی شخص قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی علم حاصل کر رہا ہے۔ یہی ہمارے ہاں کوئی تفریق سمجھی جاتی ہے نا۔ لیکن دین کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ علم جو اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کیا جائے، جس سے رب کا قرب حاصل ہو جائے، وہ دینی علم ہے۔ اور جس کے اندر وہ تصور یہ ہو کہ یہی قرآن کا علم بھی حاصل کر کے، قرآن کی بات کر کے بھی اس کے ذریعے میں نے دنیا ہی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے بھی میں نے، اور ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ وہ ایک اکبر بادشاہ کے دور میں نا، اس نے جب وہ شادیاں کی، کوئی 4 سے زیادہ شادیاں کر لیں، تو اس نے وہ فتویٰ کیا کہ جی اب کیا یہ جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو قاضی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی اسلام کے اندر تو 4 ہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں، اور پھر اس کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ میرے جو معاملات ہیں ان کے اندر پابندی لگ جائے۔ تو اگلے دن وہ آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ سلامت پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو وہ 2، 4، 6 اور 8، 10، وہ 10 کا وہ عدد جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر 10 بیویاں کی ہیں تو وہ بالکل اس آیت کے مطابق وہ کیا ہے کہ آپ اس دین کا غلط تشریح کر رہے ہیں، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بدنصیبی ہے، بڑی انسان کے لیے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جو علم ہے اس کو آپ اسی طرح سے لے کے چلیں گے کہ جو انسان کو اللہ کی معرفت لے کے دے۔ یقیناً قرآن حکیم اس کی ایک بہت ہی بڑی ایک ذریعہ ہے، حدیث مبارکہ ہیں اور دیگر اس طرح کے جو علوم ہیں وہ انسان کو اللہ کی قرب اور معرفت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایون سائنس کا علم بھی اگر اس کو اسی طرح سے حاصل کیا جائے کہ وہ انسان جب خدا کی قدرتوں کو ملاحظہ کرتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ رب تعالیٰ تیری کیا ہی تخلیق ہے، یہ بھی بندے کو خدا کے قریب لے جانے کا بسا اوقات ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو علم کی جو منشا ہے، مقصد ہے، وہ رب کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ یہ کہ غرور و تکبر کے اندر انسان مبتلا ہو کے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ بیوی کو ماں کی طرح کہنا، اچھا اصل میں وہ جو جس حوالے سے آپ نے جو اپنے ہسبینڈ کی بات کی ہے وہ تو اور حوالوں سے بات کر رہے ہیں نا۔ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے اس طرح ہے کہ جیسے ماں کی طرح ہوگی، یعنی کہ میرے جو تمہارے ساتھ ایک طرح کی طلاق کی ایک صورت تھی یا زہار کی ایک صورت ہوتی تھی کہ وہ اس طرح سے بیوی کے ساتھ علیحدگی کر لیتے تھے، اور پھر بعد کے اندر پھر دوبارہ سے پھر ویسے ہی جیسے اس وقت طلاق کی بھی یہی صورتحال ہوتی تھی، وہ طلاق کے مختلف اندازوں سے دیتے تھے اور بعد کے اندر پھر وہ اسی طرح سے کنٹینیو رہتا تھا۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر اس کی بھی حد مقرر کر دی کہ 3 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں وہ کر سکتے، اس کے بعد یعنی آپ کے پاس آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو زہار کا معاملہ ہے وہ بھی فرما دیا کہ جو اس طرح سے زہار کر کے پھر اپنے بیویوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے عمل کریں گے تو ان کو یہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بیوی کی جس طرح وہ لک آفٹر کے حوالے سے بات کر کے، ان کی خدمت کے حوالے سے، توجہ کے حوالے سے، وہ جس طرح آپ کے خامند کہتے تھے اس پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، زہار کا حکم اس سے لاگو نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دعا کا اہتمام، یقیناً انسان کو یہ دعا تو مانگتے رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، کہ یہ بھی انسان کے لیے اللہ رب العزت سے بخش و مغفرت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ایسی دعا مانگنا کہ الہ العالمین تو وقت آخر مجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کر دینا، یا پھر روز حشر آپ کی شفاعت نصیب فرما دینا، تو یہ تمام چیزیں یقیناً آپ
آپ اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. یہ چند دن رمضان کے باقی ہیں، اس کا خیال رکھنا بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.